اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں اس بات کی کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو حجاب کا پروگرام کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ حجاب کا پارٹ 2 آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے، لیکن کچھ مجبوری کی وجہ سے ہم اس کو آپ کے خدمت میں لے کے حاضر نہیں ہو سکے، اس پروگرام کو ہم نہیں پیش کر سکے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پروگرام کا حجاب کا جو پارٹ 2 ہے وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے، ہم پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ساتھ دیکھیں گے کہ حجاب کون سا حجاب صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، کیونکہ حجاب کی بہت سی اقسام ہیں اور ہر قسم کے حجاب تو ہم شاید آج ایکسپلین نہ کر پائیں، لیکن جہاں تک بھی ہم کوشش کریں گے، ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کے مختلف اینگل سے کور کریں تاکہ ہم سب جو بھی چھوٹی چھوٹی بھی اگر کوئی مسٹیکس کر رہے ہیں اور انجانے میں، تو ہماری وہ جو مسٹیکس ہیں وہ ہماری کلیئر ہو جائیں اور ہمارا جو حجاب ہے وہ صحیح معنوں میں ایک حجاب جو ہے وہ حجاب ہو جائے۔ اور پچھلے ہفتے ہم نے حجاب کو ڈسکس کیا تھا، جو پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا کہ حجاب کا فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے کہ حجاب کیوں کیا جاتا ہے، اور مختلف سوالات ہیں ہمارے ویورز کے بھی، اور ناظرین ہمیں بہت سے اس دوران میں جو پیچھے 2-3 ہفتے کا عرصہ تھا اس میں بہت سے ایسے سوالات بھی ہمارے ویورز نے کیے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے آج کے پروگرام میں آپ کے ان سوالات کے جواب بھی دے سکیں، اور آج ہمارا جو پروگرام ہم شروع کرنے سے پہلے ہی ابھی سے ہی ہم پروگرام کے آغاز سے ہی ہم جو ہے اپنی ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ ہم کھول رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شرکت کریں۔ آپ کے پاس کوئی بھی حجاب کے حوالے سے کوئی سجیشن ہو، کوئی اپنے آپ خیالات کا اظہار کرنا چاہیں، یو موسٹ ویلکم۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہا ہے انٹرنیشنل کالز کے لیے 00441217666449، اور جو نیشنل کالز ہے اس کے لیے 0121766649۔ ناظرین، ہم آپ کے کال کے منتظر رہیں گے۔ آئیے آپ کا تعارف کراؤں، میرے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ ہمارے آج کے مہمان محترمہ سیدہ شیریں زیدی، اور ان کے ساتھ محترمہ سیدہ مدثرہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ، آج ہمارے ساتھ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی، اور آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے اس سے آپ ضرور محظوظ ہوں گے، جو مختلف پوائنٹس یہاں پہ ڈسکس کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، سب سے پہلا پوائنٹ اور سوال بھی ہے کہ حجاب کا جو ہے وہ عورتوں کے لیے پابندی ہے یا کہ آزادی ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ کی طرف کہ وہ اس پہ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پہ روشنی ڈالیے۔ جی محترمہ فرحت صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حجاب جو ہے وہ پابندی ہے یا کہ آزادی ہے؟ جہاں تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے حجاب کے حوالے سے، تو اس پہ تو ہم جتنا بھی شکر ادا کریں رب العزت کی ذات کا، بے شک وہ کم ہے کہ اس نے اتنی آسائشیں اور ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جو قوانین مرتب کیے ہیں
وہ جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ اس کا ہر حکم انسانی فائدے پر جو ہے مبنی ہے، کہ وہ جو کچھ بھی حکم دیتا ہے اس میں اس کی مخلوق کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جہاں بھی حجاب کے حوالے سے، چونکہ آج موضوع زیر بحث جو ہے وہ حجاب ہے، تو حجاب تمام انسانوں کے لیے، چاہے اس میں مرد ہوں، میل ہوں، فیمیل ہوں، دونوں کے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ انسان کو شیطان کے شر سے اور گناہ سے محفوظ کرتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو حجاب خدا کی طرف سے انسان کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ جو اس کو اس طریقے کی پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے اور دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں خداوند کریم اس کو محترم کرتا ہے، مکرم کرتا ہے کہ جس کی بھی نگاہ اس کے اوپر اٹھے گی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی نگاہ میں اس ہستی کے لیے، اس شخصیت کے لیے احترام ہوگا۔ تو ظاہر ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ حجاب جو ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑی آزادی ہے۔ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگ اب اس کو اگر اپنے مطلب کے لیے اپنی مطلب کے مطابق سمجھنا چاہیں تو وہ ظاہر ہے اس کو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں گے کہ یہ ایک بہت بڑی پابندی ہے، لیکن ہمیں آپ نہیں، میں یہ عرض کہی تھی، آپ کوئی بھی احکام خداوندی دیکھ لیجئے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ اس کی ویلیو، اس کی امپورٹنس جس کی نگاہ میں جیسی ہوتی ہے اس کے لیے پھر وہ حکم الہی جو ہے وہ یا تو مشکل ہو جاتا ہے، جیسے کہا کہ اس میں انسان کو زحمت ہوتی ہے، یا اس کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ جیسے عبادات ہیں، اب نماز ہے کہ جس نے نماز کی لذت کو پا لیا اس کے لیے نماز کبھی بھی زحمت نہیں بن سکتی ہے، اس کی روح کو سکون ملے گا، بلکہ وہ بے چینی سے اس وقت کا انتظار کرے گا جو عبادت کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے۔ مگر وہ انسان کہ جس نے اس کی روح کو نہیں پایا، نماز کے فلسفے کو نہیں سمجھا، اس کو اس میں زحمت محسوس ہوگی اور وہ اس کو بار لگے گا۔ اسی طریقے سے حجاب ہے کہ اگر ہمیں اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور ہم اس کی ویلیو کر سکیں اور اس کی امپورٹنس کا، اہمیت کا اور اس کی افادیت کیا ہے۔ انسان کی فطرت ہے نا، وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، جس چیز میں ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے پھر وہ ہمارے لیے کام مشکل نہیں ہوتا ہے، اور نہ اس میں ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پابند ہو گئے ہیں، بلکہ ہم وہ کام کرنے میں راحت اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ محترمہ شیریں، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے آپ پاکستان سے بھی ہو کے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حجاب جو ہے وہ یہاں پہ زیادہ لوگ آبزرو کرتے ہیں، یا کہ پاکستان میں آج کل زیادہ کافی انکریز ہو گیا، یا لوگ زیادہ حجاب پہننا شروع ہو گئے ہیں، اور یہاں وہاں پہ بہتر طریقے سے آبزرو ہوتا ہے یا یہاں پہ ویسٹرن کنٹری میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حجاب جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہاں لیا صحیح جاتا ہے اور اچھا حجاب لیا جاتا ہے، پاکستان میں حجاب والی نام ہی نہیں ہے، تو بہت کم لوگ جو ہے حجاب پہنتے ہیں۔ جیسے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہی زیادہ لوگ جو ہے حجاب میں نظر زیادہ آتے ہیں، پاکستان میں صرف جو ہے نا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جو ہم حجاب پہن رہے ہیں، یہ اس طرح کا ہے، لیکن زیادہ لوگ یہاں پہ زیادہ خوشی سے ہی پہنتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ یہاں پہ زیادہ ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں اس بارے میں یہ کہوں گی کہ جیسے اب اپنے تجربے سے بات کروں گی کہ میں جب اس ملک میں آئی تو یہاں کیونکہ ملٹری کلچرل سوسائٹی ہے، پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہے، مینلی وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کہنے کو عملی طور پہ نہیں، وہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن یہاں پہ اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں، تو یہاں انسان تھوڑا سا کانشیس ہو جاتا ہے دوسرے مذہب کے لوگوں کو دیکھ کر، اور پھر تھوڑا سا انسان کمپیریزن شروع کرتا ہے کہ اچھا میں مسلمان ہوں، میں ایک مسلم کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، وہاں سے میں آئی ہوں، یا میں ایک مسلمان ہوں تو مجھے کیسا لگنا چاہیے، تو یہ تھوڑا سا مائنڈ میں آ جاتا ہے وہاں سے، اگر آپ پاکستان سے آئیں یہاں دوسرے غیر مسلم لوگوں کو دیکھ کے، اور پھر جب یہ باتیں ذہن میں آنے لگتی ہیں تو پھر آپ کی شخصیت بھی اس طرح سے بنتی چلی جاتی ہے، اور ضروری نہیں یہ سب لوگوں کے لیے ہے، جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، جیسے فرحت صاحبہ نے کہا، یہ ساری
خود کی شعور کی بات ہے, اویئرنیس کی بات ہے. اگر آپ نے دین کو بس نام کے طور پہ لے لیا ہے اور آپ ایک کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ایک لیبل آپ کے اوپر لگ گیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں, تو وہ انف نہیں ہے. اگر آپ میں شعور ہے اور آپ نے ڈیپلی اسلام کو اسٹڈی کیا ہے اور اپنے حقوق سے بھی آگاہ ہیں, اپنے فرائض سے بھی, تو ایک جو اچھی مسلمان عورت ہوگی وہ یہ نہیں سوچے گی کہ پاکستان میں اگر میں رہ رہی ہوں مجھے کیسا لگنا چاہیے. وہ سوچے گی دنیا میں کسی ملک میں بھی جاؤں میری شخصیت کیسی ہونی چاہیے, میری لکس کیسی ہونی چاہیے, اور وہ اس کے مطابق اپنی شخصیت کی تعمیر کرے گی, اسلام کے مطابق جی وہ اپنی شخصیت کو ڈھالنے کی کوشش کرے گی. بے شک آپ نے صحیح کہا. کیا خیال ہے اب تھوڑا سا میرا خیال ہے ہم تھوڑا سا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کی طرف چلتے ہیں. ناظرین ہمارے پاس تھوڑی سی مینیکوئنز ہیں اور ہم نے ڈریسز کو ڈسپلے کیا ہے, اور ہم چلیے دیکھتے ہیں کہ کون سے جو لباس ہیں وہ جو ہیں وہ صحیح معنوں میں حجاب میں آتے ہیں, اور کئی جو ہیں جن کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حجاب ہے ایک طرح کا, لیکن وہ حجاب ایکچولی صحیح معنوں میں حجاب نہیں ہے. آئیے چلتے ہیں ہم اس کی طرف, مینیکوئنز کی طرف. جی ناظرین دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہمارے پاس آج کل جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹ ٹراؤزرز جو ہیں وہ بہت ان ہیں, اور پاکستان میں بھی اگر آپ جائیں تو بہت کم شلوار قمیض آپ کو نظر آئے گی. اور شلوار قمیض آپ اس کے ساتھ چاہے شلوار قمیض میں یہ ڈریس پہنا ہو یا کہ ٹراؤزرز میں, اسٹریٹ ٹراؤزرز میں, تو یہ پہلا دیکھیں, اگر آپ دیکھیں مینیکوئن تو اس پہ جو ڈریس ہے محترمہ فرح صاحبہ, میں آپ سے کہوں گی کہ اب اگر آپ اس پہ کامنٹ کریں کہ جو یہ بلو ڈریس اس نے پہنا ہے اور نیچے وائٹ ٹراؤزرز ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ فل حجاب ہے یا کہ اس میں کوئی کمی ہے حجاب میں؟ بے شک اس میں کوشش ضرور کی ہے اپنے آپ کو کور کرنے کی, مگر یہ کمپلیٹ جو ایک اسلامی حجاب کی جو حدود ہے اس پر پورا نہیں اترتا ہے. اب فار ایگزامپل جیسے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حجاب کا مقصد کیا ہے. حجاب کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو باڈی شیپ ہے عورت کی, بالخصوص وہ باڈی شیپ جو ہے وہ عیا نہیں ہونی چاہیے, نوٹیسیبل نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اس میں دیکھیے اس ڈریس میں آپ کی باڈی شیپ اس طریقے سے کور نہیں ہو رہی ہے جیسا کہ اسلامی طریقہ ہے کور کرنے کا. تو آپ کا خیال ہے کہ ویسٹ سے جو ہے یہ تھوڑا لوز ہونا چاہیے؟ جی لوز ہونا چاہیے, اور ویسٹ اور چیسٹ اس کی لوز ہونی چاہیے کہ اس سے آپ کی باڈی شیپ کور ہو جائے. اور ویسے ادروائز دیکھیں تو سلیوز بھی اس کی لوز ہیں, جس میں مطلب کہ حجاب میں کوئی وہ نہیں ہے. اور جہاں آپ نے ٹراؤزر کی بات کی ہے وہ بھی ڈھیلا ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ نے, مگر ہاں اگر اس ٹراؤزر کی جو لینتھ ہے وہ اس طریقے سے ہو جائے کہ اینکر نظر آئے. جی کیونکہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کل جو ٹراؤزرز چل رہے ہیں وہ کافی اونچے بھی چل رہے ہیں, تو اگر ایسے اگر یہ حجاب میں صحیح نہیں ہے, یہ حجاب میں نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ٹراؤزر اینکل تک ہے کہ آپ کے مطلب کہ اینکل کور ہیں, اور آپ کے پاؤں کا حصہ بھی اوپر کا, جو کہ بہت سے مرجع ہیں جو کہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ عورت کا پاؤں بھی نظر نہیں آنا چاہیے. تو اگر یہ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر ہیں, اگر ہم ان کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم. بس ٹھیک ہے, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. میں مسکت سے تک بات کر رہی ہوں. آپ کا پروگرام بہت بےحد پسند ہے. جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کے پروگرام میں انہوں نے ایک سوال کیا ہے, پاکستان میں حجاب اچھا ہے یا لندن میں, تو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گی پاکستان اور لندن دونوں میں حجاب اتنا نہیں کیا جاتا جتنا کہ مسقط عمان میں حجاب اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے. بہت شکریہ. یہ ہماری بہن مسقط سے تھی, وہ اپنا اظہار کر رہی تھی, خیال کیا کہ وہاں پہ بہت اچھی طرح سے, تو بہت اچھی بات ہے کہ وہاں پہ ابھی وہ میرا خیال ہے انگلینڈ اور پاکستان کے حجاب ان کو اب صحیح نہیں لگ رہے ہیں کہ وہاں پہ کہ وہاں پہ صحیح معنوں میں. اچھا واپس آتے ہیں, اگر ہم یہاں سے تھوڑا سا آپ سمجھتی ہیں کہ شرٹ کو لوز کر دیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ شاید ہمارے حجاب کے اس میں آتا ہو. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ شرٹ اس طرح کی لوز ہو تو پھر بھی آپ سمجھتی ہیں کہ
अभी भी इसमें कुछ कमी है? जी अभी भी इसमें कमी है। अगर आप देखिए तो जो स्कार्फ इन्होंने ऊपर लिया है वो एक तो चेस्ट को कवर करे और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो हिजाब का वो है कि गर्दन, अगर आप कुरान की आयत में भी देखिए तो उसमें हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि वज़ू में जो पार्ट हमारा पानी से गीला होता है बस उतने हिस्से का चेहरे का नज़र आना अलाउ है, और चिन के नीचे का हिस्सा जो है वो गर्दन जिसे नेक है या चेस्ट आगे से गला है ये पूरा कवर होना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ से भी नज़र आ रहा है नेक, तो ये हिजाब में नहीं आता नहीं है। और यहाँ से भी आप समझते हैं कि ये वाला नाज़रीन ये वाला जो पार्ट है ये भी कवर होना चाहिए, ये गालिबन इस तरह से इसको कवर होना चाहिए और इसको भी नीचे अगर हम करें तो ताकि थोड़ा सा ये आगे से भी कवर हो जाए और फिर शायद हमारा जो हिजाब है वो हो सकेगा, पूरा काउंट हो सकेगा। और इसको यहाँ से अगर हम पिन अप कर लें जी बेशक, तो फिर ये चलें हम दूसरे ड्रेस उसकी तरफ चलते हैं। इसमें अगर आप देखें तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी, क्योंकि इसमें तो काफ़ी ये जो शर्ट है ये भी काफ़ी लूज़ है ड्रेस और इसके हवाले से जी ये जो मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है ये अप्रोप्रिएट हिजाब है, क्योंकि इसमें शर्ट भी लूज़ है और इसमें इन्हें जो ऊपर स्कार्फ दुपट्टे को स्कार्फ की तरह लिया है वो भी उनके शोल्डर और चेस्ट को कवर कर रहा है, तो इसमें इनकी बॉडी शेप जो है वो पूरी कवर है। और अगर आप इनकी स्लीव्स की तरफ नोटिस करें तो उन्होंने स्लीव्स भी लंबी पहनी हुई हैं, जिससे ये है कि आप अगर अपने हाथ की मूवमेंट करें तो आपकी रिस्ट नज़र नहीं आएगी। एक्स्ट्रा इन्होंने प्रिकॉशन की हुई है कि स्लीव्स को इतना लंबा रखा है कि जिसमें रिस्ट के नज़र आने की किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है। और लिबास भी इन्होंने जो पहना है उसमें बॉडी फिगर नज़र चूँकि नहीं आ रहा है, तो ये एक प्रॉपर हिजाब है जी, क्योंकि इनके यहाँ से चेन भी कवर्ड है और आगे से भी इन्होंने सही मायनों में जो दुपट्टा है वो रैप अप किया हुआ है और बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ इन्होंने पूरा रैप अप किया। उसी दुपट्टे को इन्होंने कितनी शर्ट के साथ मैचिंग दुपट्टे को जी। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं पाकिस्तान से बोल रही हूँ दसरा जी 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 फरमाइए, कुछ पूछना? बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा है, बहुत शुक्रिया जी। कुछ आप पूछना चाहेंगे? हाँ जी बहुत खुशी हुई है। हेलो जी जी फरमाइए, आपका कोई आपका कोई सवाल है? आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई, शायद पाकिस्तान से कॉल थी। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। गालिबन मुदस्सरा बहन आपकी माशाल्लाह से आपको प्रोग्राम में देख रही होंगी जी, तो अगर वो दोबारा आप कॉल करना चाहें तो आप हमें कर लें अगर आपके पास कोई सवाल हो, क्योंकि मोहतरमा फैज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो आपको सवाल का जवाब दे सकेंगी इंशाअल्लाह ताला। चले हम तीसरी मैनिक्विन की तरफ चलते हैं और उसमें उन्होंने लॉन्ग ड्रेस पहना हुआ है। शायद आपको स्क्रीन पे अच्छा व्यू नज़र आए और उसमें उसके बारे में आप क्या फरमाएंगी? जी उनका भी जो नबीला बहन आउटफिट है वो वैसे तो लॉन्ग है और अगर देखा जाए तो बॉडी उनकी काफ़ी हद तक कवर है, मगर अगर देखो उनका आउटफिट जो है वो बहुत शेप में है कि जिसकी वजह से वो पूरा बॉडी की शेप जो है वो नज़र हो रही है, जो कि इस्लामी तरीका लिबास जो है उसको पूरा कवर नहीं कर रहा है। तो वैसे तो लेंथ उसकी बहुत सही है और स्लीव्स भी पूरी मुझे नज़र आ रही हैं, अगर के स्लीव्स पूरी हैं बहुत, लेकिन आजकल आप क्या समझती हैं? फिटेड स्लीव्स हैं गालिबन, अगर मैं गौर कर पा रही हूँ तो जी बहुत ज़्यादा यहाँ से भी फिटेड है, तो इससे भी आपकी जो है ना बॉडी उस तरीके से कवर नहीं हो रही है। मतलब कोशिश करें कि आपकी स्लीव्स जो हैं वो लूज़ हों। अच्छा, क्या आप समझती हैं कि आप इसको अबाया का नाम देंगी? ये अबाया तो मैं अबाया में जो आपकी बॉडी बिल्कुल फिगर आपका कवर हो जाता है वो चीज़ नहीं है इसमें, तो इसमें ज़रा गौर तलब बात ये है। हालांकि मटेरियल इसका मोटा है, मतलब सी थ्रू मटेरियल नहीं है, मगर फिटेड है।
تو یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح آؤٹ فٹ نہیں ہے, اور اس کا حجاب کے بارے میں بھی کہ اسکارف اس کا کافی چھوٹا ہے, ظاہر ہے تھوڑا سا کھول کے لینا چاہیے تاکہ تھوڑا سا, کیونکہ اس کا بھی جو ہے وہ شیپ چونکہ نظر آ رہی ہے, اگر حجاب ان کا تھوڑا سا بڑا ہوتا اور ان کو شولڈر اور ان کے فرنٹ کو کور کر لیتا تو اس میں پھر کوئی مطلب وہ نہیں تھی. تو اگر تھوڑا سا کھول کے حجاب لے لیں تو شاید یہ یہاں سے بیس تک کور ہو جائے تو پھر شاید یہ, کیونکہ نیچے سے کافی لوز ہے, نیچے کا اتنا فگر نظر نہیں آ رہا, تو اس جسٹ ویسٹ اور اوپر جی. اور اس کے بعد جو ہمارا ہے وہ ہے عبایا, اور جو کہ ایک لوز عبایا ہے اور اس کے اوپر سکارف, اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی یہ بالکل پراپر ہے, اسلامی طریقہ جو ہونا چاہیے, لباس کو یہ پورا صحیح سے کور کر رہا ہے اور جو شرائط ہیں حجاب کی اس کو پورا کر رہا ہے. تو یہ ہے, مگر میں اس کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گی کہ یہ جو کورنگ ہے یہ آپ کسی بھی آؤٹ فٹ میں کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر عبایا پہنیں گے تبھی آپ پراپر حجاب میں ہیں. اب جیسے نمبر 2 والا جو پنک کلر کا ڈریس ہے, یہ چونکہ ایشین ڈریس ہے, پاکستانی ڈریس ہے, اب اس میں بھی آپ دیکھ لیے تو پوری جو شرائط حجاب کی ہیں اس کو وہ پورا کر رہا ہے, تو ہم یہ بھی پہن سکتے ہیں. اور اگر لانگ ڈریس جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی بھی اگر فٹنگ لوز ہو تو وہ بھی حجاب کو پورا کور کر رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ جو پیچ آؤٹ فٹ ہے یہ جیسے بھی اسی طرح سے پہنی ہوئی ہے تو ہم یہ پہن کے باہر جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں, کوئی ضروری نہیں کہ ہم عبائے میں ہوں تو ہمارا حجاب کاؤنٹ ہوگا, ہم اس طرح سے بھی جا سکتے ہیں. اور جو حجاب کا آپ کہہ رہے ہیں اس کے, یہ بھی حجاب کے بہت بینیفٹ ہیں عبایا کے, یہ بھی ہوتے ہیں کہ گھر میں کئی دفعہ شارٹ سلیوز پہنے ہوتے ہیں, تو اگر ہم باہر جانے کے وقت بجائے اس کے کہ ٹائم نہیں ہے تو ہم اوپر وہ عبایا پہن لیں تو اس سے بھی کافی اکنامیکل ہو جاتا ہے. تو لیکن اور ڈریس کے حوالے سے آپ کا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا اگر لوز ہو, چونکہ لانگ ڈریس ہے تو وہ بھی حجاب میں آ جائے گا, اور اس کے اوپر جو اسکارف ہے وہ بھی اگر ہم کھول کے لیں تو بالکل تو وہ بھی حجاب کے اندر کور ہو جائے گا. ناظرین ہم چلتے ہیں واپس اور اپنی سیٹ اس ڈسکشن کی طرف اور اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ سوری بہت اچھا نبیلہ بہن آپ نے جو یہ ڈسپلے کر کے ایکسپلین کرنے کی ماشاءاللہ سے ایفرٹ کیا ہے, تو اس سے بہت سے لوگوں کو ہیلپ ملے گی, کیونکہ جب زبان سے ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں ڈسکشن میں تو لوگ اتنے صحیح معنوں میں اس کو نہیں کر پاتے ہیں. تو اس طریقے سے بہت سے لوگوں کو آج صحیح طریقہ لباس آؤٹ فٹ کا پتہ چلا ہوگا کہ جو ہمارے حجاب کی شرائط کو پورا کرتا ہے. جی, اور جو اسکارف تھا پہلا جیسے ہم نے دیکھا تھا وائٹ, تو وہ لوز تھا تھوڑا, جیسے یہاں سے نظر آ رہا تھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے لوگ دوپٹہ بھی لے لیتے ہیں ایک لوز تھا پاکستان میں, تو وہ کیا حجاب میں کاؤنٹ ہوتا ہے؟ جی, اگر کہ دوپٹہ کا میٹیریل جو ہے وہ موٹا ہے جس سے آپ کے بال نظر نہیں آ رہے اندر کا, اور اگر آپ نے اس کو بھی اس طریقے سے لپیٹا ہے کہ جو حدود پوری ہوتی ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل یہ چن یہاں تک کور ہو رہی ہے, تو دوپٹے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کیونکہ اگر آپ اس کو بھی 2-3 لیئرز کے ساتھ ریپ کر لیں تو. جی 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 ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں سبا بول رہی ہوں روٹن سے. میں نے بھی آپ کا پروگرام دیکھا تو اس میں آپ نے جو 2nd نمبر پہ تھا اور جو 3rd نمبر پہ جو حجاب تھا, میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا, آپ جو کہتے ہیں کہ پاکستانی ڈریس ہے تو وہ ہم اس کو کر کے جا سکتے ہیں. ایک تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کلر کے حساب سے کہ آپ ایک برائٹ کلر پہن کے, جیسے ریڈ ہو گیا, پنک ہو گیا, وہ پہن کے آپ باہر جا سکتے ہیں, کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ بھی جو کلر برائٹ کلر پہن کے جاتے ہیں تو وہ متوجہ کرتے ہیں, تو وہ بھی پردے میں نہیں آتا. اور جب یہ آپ شلوار قمیض پہنتے ہیں تو یہاں پہ اسپیشلی بہت زیادہ جب ہوا چلتی ہے تو یہ کپڑے آپ کے اڑتے بھی ہیں, تو کیا یہ بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہم پہن کے اگر باہر نکلیں تو ٹھیک ہے؟ اور پیچھے سے آپ کی ساری بیگ وہ سب کچھ آپ کا نظر آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ میں نے موسٹلی دیکھا ہے خواتین کو جب وہ شلوار قمیض پہنتی ہیں وہ لانگ ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن ان کا اسکارف اتنا اوپر ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے ان کا سارا کچھ نظر, مطلب باڈی شیپ آپ کی نظر آ رہی ہوتی ہے. جو 3rd نمبر والا حجاب آپ نے جو کہا کہ ٹھیک ہے وہ نیچے تو سارا ٹھیک ہے, لیکن آپ کے اوپر کی باڈی کے تو وہ شو کر رہا ہے کیونکہ اسکارف بہت زیادہ اوپر ہے. بعض اوقات وہ اسکارف آپ کے نیک کے ارد گرد ہی رہتا ہے, نیچے کی طرف نہیں آتا ہے. تو کیا وہ اسکارف, اگر مجھے سننے میں غلطی نہیں ہوئی تو کیا وہ ٹھیک کہہ رہی تھی؟ اگر وہ ٹھیک ہے تو مجھے تو اس کی وہ باڈی تو نظر آ ہی رہی تھی,
तो मैं इसके बारे में पूछना चाह रही थी आपसे। जी बहुत शुक्रिया। आपने शायद आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ हमने जो एक्सप्लेन किया था या तो दोबारा से मोहतरमा फ़ैज़ साहब आपको एक्सप्लेन कर देती हैं कि कौन सा हिजाब, किस तरह का हिजाब जो है वो सही है। जी मैं ये अर्ज़ करूँगी जो अभी कॉलर थी कि जो नंबर 3 मम्मी थी उस पे जो ड्रेस था, आउटफिट, हमने यही अर्ज़ किया था कि वो फिटेड है, उसमें शेप नज़र आ रही है। मकसद हिजाब का ये है कि आपकी बॉडी शेप नज़र नहीं आनी चाहिए, लिबास चाहे जो भी हो। जहाँ तक शलवार कमीज़ की बात है उसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि जैसे आपने अभी फरमाया कि हवा से जो है वो बैक नज़र आती है या फ्रंट नज़र आता है, तो हकीकत है कि अगर के नज़र आ रहा है तो नेचुरली वो कंप्लीट हिजाब नहीं है, चाहे कोई भी आउटफिट है। और अगर उससे बॉडी शेप कवर हो रही है, आउटफिट कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक कलर्स का ताल्लुक़ है तो हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम ऐसे इन्वायरमेंट में हम जा रहे हैं कि जहाँ पर नामहरम की नज़र इस तरीके से पड़ेगी और वो कलर्स को देख के अट्रैक्ट होंगे, तो कोशिश ये करें कि वो कलर्स जो हैं हम उस गैदरिंग में ना पहने। और मगर ये कि अगर हमने उसको सही प्रॉपर हिजाब में किया हुआ है तो अगर डार्क कलर्स भी हैं तो मैं नहीं समझती हूँ कि उसमें कोई कबाहत है। जी और ये भी कह रही थी कि जो स्कार्फ है उसने, जो थर्ड मैनिक्विन थी उसने वो जो स्कार्फ था वो छोटा पहना हुआ है, तो शायद वो समझी कि वो सही ड्रेस है। नहीं, हमने अर्ज़ किया था कि वो सही नहीं है। अगर बड़ा हिजाब उस पर वो कवर कर लेती बॉडी को, चाहे अंदर वो फिटेड लिबास भी है, मगर अगर हिजाब उस चीज़ को कवर कर रहा है तो फिर पहनने में कोई हर्ज नहीं है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि वो कह रही थी हवा चलती है और ये सब बातें, तो वेदर के मुताबिक भी तो लिबास पहना जाता है। ये तो आपने एक एग्जांपल बताई है। अगर वाकई सख्त हवा चल रही है तेज़, तो यहाँ लोग कोट पहन लेते हैं, लॉन्ग कोट पहन लेते हैं, तो उससे भी बॉडी कवर हो जाती है और दुपट्टा भी टिक जाता है। नहीं मगर तो, मैं वो जो कॉलर थी बहुत सही बात कर रही थी। ये देखने में अमूमन आया है कि ढीला भी कपड़ा पहना हुआ होगा, मगर वो सही कह रही हैं कि जब आप ज़ाहिर है गाड़ी में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, झुक रहे हैं, तो वो साइड में स्लिट इतनी लंबी होती है कि उससे आपकी पूरी ट्राउज़र्स की शेप, वो फिटेड ट्राउज़र पहनी है, पूरी शेप नज़र आ रही है, तो नेचुरली वो भी प्रॉपर हिजाब नहीं है। वो बिल्कुल सही कह रही थी। मगर अब जैसे लूज़ आजकल फ्रॉक्स चली थी कि जिस पे बिल्कुल भी बॉडी हवा भी चले तो वो नज़र नहीं आता है, तो वो सब सही है। जी हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं लंदन से बोल रही हूँ। आपने माशाल्लाह ये जो ड्रेसेस रखे हुए ये माशाल्लाह है तो बहुत अच्छे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आजकल जो हमारी औरतें भी लिबास पहनती हैं, और बेशक अबाया पहनी होती है उन्होंने, लेकिन सारी उनकी जो शेप है बॉडी की सारी नजर आती है। तो बेशक हमने शलवार कमीज पहनी, लेकिन अगर वो ऊपर आप कोट पहन ले, बेशक हाफ कोट है, वो आपकी बॉडी को कवर करता है, और ऊपर से अपना आप स्कार्फ लें। बाद दफ़ा मैंने देखा बच्चियाँ जो स्कार्फ तो लेती हैं लेकिन सारी बॉडी शेप नज़र आती है और भागती हैं वो, तो इतना बुरा लगता है मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने कहा मैं आपने जो ये ड्रेसेस रखे हुए हैं ये ठीक है, लेकिन इनके ऊपर भी अगर वो हाफ कोट ही पहन लें कि उनकी बॉडी की शेप नज़र ना आए, तो मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छा, फिर भी ये हमारी हिजाब के बराबर ही है। बिल्कुल खाली सर कवर करना एक हिजाब नहीं होता, खाली सर को कवर करने के लिए हिजाब नहीं है। ये है कि आपकी जो शर्मगाह जिसके कोई इंसान हमें देख के कोई अपना वो ना करे, मैं उसको समझ रही होंगी मेरी बात को। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऐसे ना हो कि वो ऐसा लिबास हम पहने, इतना फिट पहने कि हिजाब तो हमने किया और दुपट्टा तो लिया या हमने स्कार्फ लिया, लेकिन हमने ऊपर से अपनी बॉडी नहीं प्रॉपर कवर की, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो वैसे आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो मैंने आपसे जब हम बर्मिंघम में आए थे मिलाद के ऊपर 17 रबीउल अव्वल के, तो मैंने आपसे मिली भी थी, तो माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था। मैं ये पूछना चाहती हूँ फारूक भाई का प्रोग्राम भी नहीं आता, साइमा का प्रोग्राम भी नहीं आता, तो वो मुझे हमें बताइएगा प्लीज़। ओके, तो दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम ऊपर एक जैकेट भी पहन सकते हैं, और अमूमन यहाँ पे तो मौसम ऐसा होता है कि हम हमेशा जब भी निकलते हैं तो हवा चल रही होती है या कुछ बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो फिर इंसान ऊपर दुपट्टा खोल के लेके तो बाहर निकलता है। लेकिन ये बहुत सही है, हम तभी दिखाना चाह रहे थे कि जो शलवार कमीज़, जो शर्ट लूज़ है वो जो है वो हिजाब में आती है। जो टाइट फिटिंग वाली शर्ट्स होती हैं और ऊपर स्कार्फ सिर्फ ले लें उसके ऊपर, तो वो हिजाब में नहीं आता। तो हमारा मकसद यही था बताने का, शलवार कमीज़ दिखाने का कि लूज़। आपने देखा होगा कि मोहतरमा फ़ैज़ साहिबा ने पॉइंट आउट किया था
کہ وہ جو سلائٹلی نیچے سے لوز تھی لیکن اوپر ساری اس کی فٹنگ تھی شرٹ کی تو وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اوپر بھی جو حجاب ہے وہ ویسٹ کو کور کرنا چاہیے اس کو. تو آپ نے صحیح بہت اچھا آئیڈیا دیا کہ اوپر جیکٹ کا بھی جو ہے وہ جیکٹ ہم پہن کے ہمیں نکلنا چاہیے, ہم نکل سکتے ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ اوپر کا ہمارا جو ہے ویسٹ سے نیچے بھی سارا پورشن جو ہے وہ کور ہو جائے, تو پھر ہمارا جو ہمیں فکر نہیں اس کی رہے گی چاہے ہوا چلے یا کچھ ہمارے دوپٹہ اڑے یا کچھ, کیونکہ سر پہ حجاب ہوتا ہے اور اوپر جیکٹ ہوتی ہے. جی ہمارے اور بھی کچھ سوالات ہیں جو ہمارے ویورز نے کیے تھے, ان کی طرف بھی چلتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ حجاب جو ہے وہ گھر کے باہر کے کاموں میں جو ہے ایک بہت بڑی ہرڈل ہے, تو آپ اس کے حوالے سے, حالانکہ اس کا جواب ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیا تھا لیکن پھر سے سوال آیا تو ہم نے سوچا کہ دوبارہ سے اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کر لیا جائے. جی نہیں, میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کسی قسم کا حجاب جو ہے وہ ہرڈل ہے گھر کے باہر کے کاموں میں. اور آپ دیکھیے تو ہم کو باہر جو پراپر حجاب کرتی ہیں لیڈیز وہ ہر طرح کی فیلڈ میں کام کرتی نظر آتی ہیں. ڈاکٹرز ہیں, بہت سی ہم جانتے ہیں ڈاکٹرز ہیں جو کہ جاب کرتی ہیں اور ان کو وہاں پر نیچرلی اپنے اس حساب سے وہ لباس پہنتی ہیں کہ جو وہاں کے ہوتے ہیں, لوز لباس ہوتے ہیں گے. اب فار ایگزامپل بہت سی ڈاکٹرز ہیں کہ جو کہتی ہیں, مجھ سے بھی کسی نے یہ کویشچن کیا تھا کہ اب جسے رسٹ تک ہمیں حجاب کو کور کرنا چاہیے اپنے لباس کو, مگر اب ڈاکٹرز ہیں ان کو ہے کہ وہ آپ کو 3/4 آپ کی سلیوز ہونی چاہیے, ہائیجین کا بھی ان کو وہ ہے. تو اب ظاہر ہے جہاں پر کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ انسانیت کی جان بچانے کا سلسلہ, ان کا پروفیشن ایسا ہے, تو اس میں نیچرلی وہ کہتی ہیں کہ ہم موسٹلی گلوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے ویسے بھی باڈی کور ہو جاتی ہے. تو میں نہیں سمجھتی ہوں, وہ آپ کی اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ دل سے اگر آپ نے کسی چیز کو قبول نہیں کیا ہے اور آپ صرف کرنے کی خاطر کر رہی ہیں تو ہر چیز میں آپ ایشو بھی بنائیں گے, آپ کو مشکل بھی لگے گا. مگر آپ نے اس کی امپورٹنس کو اگر سمجھا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیو اس کا اس طریقے کا مل جائے گا کہ جو آپ کے لیے کنوینینٹ ہو اور آپ کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب بھی نہ بنے. بالکل. ہم چلتے ہیں, جیسے ہم نے اس دن بھی پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ نور میں بھی جو حجاب کو مینشن کیا گیا, سورہ احزاب میں بھی, تو ہم نے اس کے حوالے سے کافی پوائنٹس ڈسکس کیے. لیکن سورہ نور کے حوالے سے جو ہمارا ایک اور پوائنٹ رہ گیا, کہتے ہیں کہ جب عورت کا حجاب صرف یہ نہیں ہے کہ لباس اس کا صحیح ہونا چاہیے, اور بھی بہت سی چیزیں اس میں آتی ہیں, یعنی کہ گفتگو بھی اس میں آتی ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ بھی شائستہ ہونی چاہیے, بہت اونچی ہنسی مذاق نامحرم کے ساتھ. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب انسان چلے, عورت چلے, تو اس کی جو چال ہے اس کی بھی آواز جو ہے وہ نامحرم تک نہیں پہنچنی چاہیے, مطلب شوز ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ اس کی آواز. تو کیا اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ حجاب کا جو کانسیپٹ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پہ ہم نے اسکارف لیا ہوا ہے یا عبا پہنی ہوئی ہے, بس یہی حجاب ہے کہ ہمیں اپنے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو کور کرنا ہے. یہ حجاب کا ایک حصہ ہے مگر یہ کمپلیٹ حجاب نہیں ہے. کمپلیٹ حجاب کیا ہے؟ اصل میں حجاب کے پیچھے جو انسان کی جو خداوند کریم نے انسان کے اندر ایک کوالٹی رکھی جو فطرت انسانی ہے, وہ کیا ہے؟ حیا ہے. کہ انسان کے اندر حیا ہونی چاہیے. ماڈسٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے لیے صرف یہ نہیں کہ آپ نے اپنے لباس سے اپنے آپ کو کور کیا ہے, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کے چلنے کا طریقہ, جیسے سورہ قصص میں کتنے بہترین طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے حضرت شعیب کی بیٹیوں کے حوالے سے, کہ انہوں نے کتنے بہترین طریقے سے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کمپلیٹ حجاب کیا ہے, تو میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ سورہ قصص کو پڑھیں, کہ جس میں خداوند عالم نے حضرت شعیب کی بیٹیوں کو ڈسکس کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ گھر سے باہر بھی نکلی ہیں اور دنیاوی کام بھی انہوں نے کیے ہیں, اور مردوں کے درمیان یعنی کہ سوسائٹی میں باہر جا کے بھی انہوں نے کام کیے ہیں, مگر کس خوبصورتی سے خداوند عالم نے ان کی حیا کو ڈسکس کیا ہے کہ ان کی باڈی لینگویج کیسی تھی, ان کا انداز گفتگو کیسا تھا, ان کا لباس کیسا تھا. ایک کمپلیٹ حجاب کا جو آپ کو پکچر ہے وہ آپ کو
حضرت شعیب کی بیٹیوں سے اب لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن سے ہمیں ریفرنس دیجئے، تو قرآن میں بہترین ریفرنس ان کے حوالے سے ملتا ہے. جہاں تک سنت کا تعلق ہے، جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، تو بے شمار احادیث ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اقوال ائمہ طاہرین ہیں کہ جس میں انہوں نے حجاب کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کی ہے. اور پھر خاندان رسالت ایک بہترین اگزامپل ہے ہمارے لیے کہ کس طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے، کون سا ماحول، کون سا سچویشن ہو تو اس میں کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو بینگ اے وومن ایڈریس کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو، لباس ہمارا کیسا ہونا چاہیے، انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے، چلنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے. آپ دیکھیے جناب زینب نے جس سچویشن کو فیس کیا ہے جی، کہ جو چاروں طرف دشمنان اسلام، اور وہ کہ جن کے اندر، جن کی نگاہ میں انسانیت کی کوئی ویلیو نہیں تھی، ہے نا، ایسے لوگوں کے درمیان جناب زینب نے بالخصوص، اور آل رسول نے، اہل حرم نے کس طریقے سے اپنی باڈی لینگویج، اپنے انداز گفتگو اور اپنے لباس اور اپنے پردے کی جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا، ان کو نا حفاظت کی ہے. اتنی بہترین ہمیں مثال ان کی ملتی ہے کہ ان سے بہترین مثال تو اور کوئی ہے نہیں. کہ جہاں پر جو دشمنان اسلام تھے انہوں نے ان کے ساتھ باڈی کانٹیکٹ، یعنی کہ جیسے کہ ردا جب اتار رہے ہیں تو فوراً جو ہے جناب سکینہ 4 برس کی بچی ہے جس پر حجاب واجب بھی نہیں ہے، وہ حجاب کی اس میں آتی بھی نہیں ہے، مگر اویئرنیس حجاب کی اس عمر میں بھی ان کے اندر ایسی تھی کہ انہوں نے کہا کہ خبردار تم جو ہے وہ میری ردا یعنی اوپر جو مکنا تھی اس تک کے اتارنے کا، لباس نہیں، چادر اندر کی ابا نہیں اتری ہے ان کی، لباس جو پورا کمپلیٹ ایک حجاب تھا اس کے اوپر بھی، چونکہ اہل حرم تھے، آل رسول تھے اور پوری دنیا کے لیے یہ ہمارے رول ماڈل تھے، تو وہ ایکسٹرا پروٹیکشن جو ان کی ہوتی تھی نا، کہ انہوں نے جو حجاب کی جو مطلب کہ جو حجاب جس طریقے کا ہونا چاہیے اس سے ایکسٹرا وہ لوگ حجاب کرتے تھے. تو اوپر کی مکنا بھی جب اتارنے لگے تو ان کی ڈائریکٹ باڈی کو کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا، پھر بھی انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ خبردار ہمارے قریب مت آنا، ہمارے ردا کو مت اتارنا. تو آپ دیکھیے تاریخ میں تو ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے نیزوں کی انی سے اہل حرم کی رداؤں کو اتارا ہے. کسی کی یہ طاقت نہیں تھی، جرت نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹ ہاتھ سے ان کے مکنا کو اتارتے. تو یہ کیا تھا؟ یہ ان خواتین کا حجاب کے حوالے سے وہ اویئرنیس تھی کہ انہوں نے فوراً ان ظالموں کو بھی یہ احساس دلا دیا خبردار اسلام میں پردے کی کیا ویلیو ہے. تو پھر ہم تو الحمدللہ جس معاشرے اور جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ان میں تو پھر بھی بڑی انسانیت ہے. اگر ہم ان کو ایجوکیٹ کریں گے، ہم ان کے اندر وہ اویئرنیس پیدا کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنے گھر کے باہر، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ حجاب کرنے میں کوئی دشواری پیش آئے. بالکل آپ نے بہت خوبصورت مثال دی، اور واقعی اسی مثال کو دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ہمیں اگر آگے چلیں تو ہمارے لیے ایک بہترین یہ میں کہوں گی کہ اگزامپل ہے کہ ہم اپنا حجاب جو ہے ہم کیسے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں کہ ہم بھی ایک ایسی مثال بن جائیں کہ جیسے بی بی زینب علیہ السلام سلام اللہ علیہ کہ ہم بھی اپنے حجاب کی ویسے پروٹیکشن کر سکیں. اور واقعی اگر ہم صحیح معنوں میں حجاب کو سمجھ لیں گے تو پھر ہم کوئی ایکسکیوز بھی نہیں بنائیں گے، آٹومیٹیکلی ہمارے اندر خود ہی سولوشنز اس کے پیدا ہوتے جائیں گے کہ اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہے اور اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہے. جی آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ بھی، مجھے لگتا ہے آپ کے پاس بھی بہت سے آئیڈیاز، سجیشنز. فرحت صاحبہ جیسے بات کر رہی تھی کہ عورت کی چال ایسی ہونی چاہیے، تو اس سے ایک پوائنٹ ذہن میں آیا، آج کل حج کا زمانہ قریب ہے، بالکل ہی حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو وہاں جو مناسک حج ہیں وہاں مرد کے لیے اور عورت کے احکامات بیسکلی تو سیم ہے لیکن کچھ فرق ہے. تو وہاں میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب میں ابھی گئی تو نہیں ہوں حج کے لیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں لے کے جائے، لیکن بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جب عورت جب صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتی ہے تو مرد اور عورت کے وہ چلنے میں وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کی شرم و حیا کا اتنا خیال رکھا ہے کہ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ بھاگے نہیں، دوڑے نہیں، بلکہ تیز قدموں سے چلے.
دو گرین لائٹس آتی ہیں جہاں پہ کہ مردوں کو حکم ہے بھاگنے کا، لیکن عورتیں جو ہیں وہ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو عورت کی تخلیق کرنے اس کا خالق ہے، اس نے اس کی اتنا خیال رکھا ہے، تو عورت خود اگر اپنی ذات کی قدر نہیں کرتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم 5 وقت جب نماز کے لیے خدا کے سامنے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ پسند نہیں کرتی کہ عورت بے پردگی کی حالت میں اس کے حضور میں پیش ہو. وہاں بھی کس طرح سے پاکیزہ ہو کے، بوضو ہو کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، اور کس طرح سے خود کو کور کر کے عورت نماز کے لیے جائے نماز پہ کھڑی ہوتی ہے. حالانکہ مرد کے لیے اس لیول پہ اتنا حکم نہیں ہے پردے کا، لیکن عورت کے لیے ہے کہ وہ کس طرح با حجاب ہو کے نماز پڑھے. تو یہ دو باتیں بالکل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اسی حوالے سے بیان کیا. جی شیری بہن، آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ کیونکہ انہوں نے تو ابھی حج میں جو بڑی اچھی مثال دی کہ حج کے مناسک میں جو صحیح میں جو بھاگتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے فرض صاحبہ کہ آپ یہ بتائیں کہ لوگ جاتے ہیں حج پہ، عمرے پہ، سب جاتے ہیں، بڑے اعتماد سے جائیں گے، جی چیزیں خریدیں گے، اسکارف پہنیں گے، ہر چیز کریں گے، لیکن جب یہ چیزیں مکمل کر لیتے ہیں، جب ماشاءاللہ سے آ جاتے ہیں سب کچھ ہے، اور اس کے بعد ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ حجاب کیا ہے، سب کو اتار دیتے ہیں. میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ وداؤٹ جو ہے سلیوز بھی پہنتے ہیں، سب کچھ اس طرح پھر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا کیا ہے؟ بے شک بالکل بچا ہے کہ یہ جو ہے انسان اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے. آپ اگر ایک دفعہ آپ کے اندر حجاب کی اویئرنیس نہیں ہے تو آپ کے پاس ایکسکیوز ہے کہ ہم ایجوکیٹڈ نہیں تھے، ہمیں اویئرنیس نہیں تھی تو ہم عمل نہیں کر سکے. مگر ایک دفعہ آپ جیسے حج کے موقع پہ یا زیارتوں پہ پراپر حجاب میں جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے حجاب کی امپورٹنس کیا ہے، اس کے بعد اگر آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر رہے تو آپ پر عذاب شدید ہے. جب حجاب کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کیا جاتا تو معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 جو ہیں وہ حجاب نہ کرنے کی وجہ سے انسان 3 گناہوں میں دنیا میں اس کے لیے نقصان دہ ہوتی، 3 اثر ہوتا ہے 3 چیزیں، اور 3 چیزیں جو ہیں وہ آخرت میں سبب بنتی ہیں حجاب کو نہ کرنے کا. دنیا میں یہ ہے کہ خداوند کریم اس کی دعاؤں کو مستجاب نہیں کرتا ہے، کہ جو خدا کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے، بالخصوص حجاب کے حوالے سے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے اور اس کی عمر میں کمی آ جاتی ہے، یعنی آفات ناگہانی میں وہ مبتلا ہوتا ہے. اور آخرت میں جو ہے وہ عذاب شدید میں اس صورت میں مبتلا ہوتا ہے کہ روز محشر جو ڈے آف ججمنٹ ہے اس میں کوئی اس کا ناصر و مددگار نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں اس نے اپنی مدد نہیں کی کہ اپنی اصلاح کرتا. تو جو انسان خود اپنے سے محبت نہ کرتا ہو اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ روز محشر بہت تنہا ہوگا. اور دوسری چیز اس کی یہ ہے کہ خداوند عالم اس کو عذاب شدید عطا کرے گا. ایک ہوتا نا عذاب کے بھی درجات ہیں، کچھ عمل ایسے ہیں کہ جس میں عذاب الہی نازل ہوگا، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس میں عذاب شدید ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض عمل ایسے ہیں کہ جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، اور بعض عمل ایسے ہیں کہ جو وہ نافرمانی کرتا ہے تو اس سے دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں. اور حجاب وہ عمل ہے کہ جو صرف آپ کی ذات سے محدود نہیں ہے بلکہ دوسروں پر بھی اثر ہوتا ہے. اگر ہم حجاب نہیں کر رہے ہیں تو جو دوسرا شخص ہے وہ اس کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، تو یہ ڈبل گناہ ہو گیا کہ ہم نے بھی کیا اور دوسرے کو بھی راغب کیا گناہ کی طرف. تو جب کسی بھی عمل کی نافرمانی میں صرف آپ کی ذات جو ہے وہ نہ ہو اور دوسرے بھی شامل ہو جائے تو وہ پھر عذاب الہی اس کے لیے شدید ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ قبر کی تنگی، کہ جیسے ہی انسان جو ہے وہ قبر میں اس کو منتقل کرتے ہیں اور مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے تو پھر قبر اس کے لیے اس طریقے سے تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کے جسم کا ریزہ ریزہ اس کی جو کہتے ہیں نا ہڈیاں ریزہ ریزہ ہوتی ہیں اور وہ خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگتا ہے. اور اس وقت ندائے حق آتی ہے کہ تو نے دنیا میں نافرمانی کی اور ہمارے احکامات کی پابندی اور ہماری اطاعت نہیں کی، لہٰذا اب اس عذاب شدید کے لیے اپنے آپ کو تیار کر.
बिल्कुल मोहतरमा फ़रीद साहिबा ने बिल्कुल बजा फरमाया कि हिजाब जो है वो एक बेहिजाब औरत सिर्फ़ एक मर्द को अफेक्ट नहीं करती बल्कि कम्युनिटी को, पूरे माशरे पे असरानंदाज होती है, पूरे माशरे को अफेक्ट करती है। नाज़रीन, अब हम चलते हैं, हमारे साथ कुछ और हम आपको प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन दिखाएंगे कि हम वेस्ट में रहते हैं और इसमें बहुत से हम जैसे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ड्रेसेस पहन के निकलते हैं, तो उसके हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो हमारे मैनिक्विन्स हैं जिन्होंने कि हमें ये लेंट की हैं। वो है ओनली हिजाब, ये शॉप है यहाँ पे लेडी पुल रोड पे, 175 लेडी पुल रोड और 377 स्ट्रेटफोर्ड रोड पे इनकी शॉप है ओनली हिजाब। और ये हम इनका बहुत शुक्रगुज़ार हैं, इन्होंने हमें मैनिक्विन्स, इन्होंने हमें कुछ ड्रेसेस भी बोरो करने के लिए दिए हैं, लेंट किए हैं। तो परवरदिगार इनकी तौफीकात में इजाफ़ा करे। और बहुत जेनरस थे, उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ आपको चाहिए आप ले जाएं अपने प्रोग्राम के लिए, क्योंकि कितना अच्छा मैं समझती हूँ कि इस प्रोग्राम का जो सवाब है उसके उनको भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, उनका बहुत बड़ा शेयर इस प्रोग्राम में, क्योंकि उनकी वजह से हम ये डेमोंस्ट्रेशंस करके आपको दिखा सकें कि कौन से जो लिबास हैं वो सही हैं और कौन से लिबास जो हैं वो हिजाब के अंदर नहीं आते। तो उनका दोबारा से एड्रेस बता दूँ, 175 लेडी पुल रोड और ओनली हिजाब उनका नाम है उनकी शॉप का। और अगर आप स्ट्रेटफोर्ड रोड पे भी इनकी शॉप है, अगर एक उनके साथ जो है स्पार्क हिल फ्रेट ट्रैवल है, उनके साथ ये नेक्स्ट डोर है, क्योंकि वो तो बहुत देर से वहाँ पे हैं। स्पार्क हिल फ्रेट जो हैं वो एंड ट्रैवल, वो काफ़ी देर से वहाँ पे दुकान है, शायद लोग उनसे वाकिफ़ हों आप लोग उनसे। तो उनके बिल्कुल नेक्स्ट डोर पे ये इनकी शॉप है ओनली हिजाब। दुआओं में इनको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलते हैं हम कुछ और ड्रेसेस जो हैं आउटफिट्स जो हैं उनको देखते हैं कि इनमें कौन सी आउटफिट्स जो हैं वो जो हैं वो हिजाब के ज़मरे में आती हैं। जी, नाज़रीन ये देखिए बहुत सी आउटफिट्स हैं और इसमें सबसे पहली जो आउटफिट ये है, इसमें इसने जीन्स पहनी है, टाइट जीन्स हैं, स्ट्रेट जीन्स जो आजकल बहुत पॉपुलर हुई हैं, और उसके साथ टॉप और हिजाब और उसके साथ स्लीव्स, शॉर्ट स्लीव्स या कह दें या 3/4 स्लीव्स। मोहतरमा फ़रीद साहिबा दोबारा से आपकी तरफ आएंगे कि पूछने के लिए कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। इसमें भी नबीला बहन जो टॉप है इसमें अगर आप देखिए लेंथ उसकी जो सही है सही है। ओके, और तो टॉप जो है नाज़रीन उसकी लेंथ बिल्कुल सही है। अगर आपने ट्राउज़र पे टॉप पहनी है तो इसकी लेंथ जो है वो मुनासिब सही है और मेरे ख्याल से लूज़ भी है, अगर जितना मुझे नज़र आ रहा है तो ये लूज़ भी है। मगर अगर आप देखें इसकी स्लीव्स शॉर्ट हैं जो कि हिजाब को कंप्लीट नहीं कर रही हैं। तो अगर इसमें अगर शॉर्ट स्लीव्स हैं तो हमने देखा है कि हिजाब शॉप में हमको वो जी ये हमारे पास स्लीव्स हैं। और नाज़रीन ये स्लीव्स जैसे कि मोहतरमा फ़रीद साहिबा ने भी बताया कि स्लीव्स जो हैं ये आपको किसी भी हिजाब शॉप, इवन ये ओनली हिजाब आप इस शॉप जो है इस पे जाएंगी आपको डिफरेंट कलर्स में भी मिल जाएंगे। तो ये मैचिंग भी आप पहन सकते हैं या आप स्किन कलर की ले सकते हैं जो कि हर एक के साथ पहन लें। और ये स्लीव्स अगर आप रोल कर लें, इसको पहन लें तो इसका ये एडवांटेज है कि ये इसके आप स्लीव्स जो है रोल कर लें आप ऊपर, तो ये सारी आपकी जो स्लीव है कवर हो जाएगी। तो एटलीस्ट फिर आपका हिजाब जो है, एटलीस्ट शर्ट का हिजाब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी, उसके अलावा आजकल जो स्किनी ट्राउज़र्स चली हैं वो नेचुरली हिजाब के को कंप्लीट नहीं करती हैं। उसके लिए जैसे हमारी एक कॉलर ने कहा था कि आप घर से बाहर जाएं तो लॉन्ग कोट उसके साथ आप पहन लें तो वो फिर भी आपको हिजाब के हवाले से वो कवर करेगा। तो अगर देखा जाए तो इसकी जो ट्राउज़र हैं वो हिजाब को कवर नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये तो इतनी जो स्किनी लेगिंग्स वगैरह के साथ पहनते हैं, आप देखिए उससे पूरी टांग की शेप नज़र आती है जो कि नहीं नज़र आना चाहिए। हम बार बार यही कह रहे हैं कि लिबास कोई भी पहने मगर आपकी बॉडी शेप अगर उसमें सही से कवर नहीं हो रही है तो वो हिजाब मुकम्मल नहीं है। तो आपका ख्याल है कि इसके ऊपर लॉन्ग कोट पहन ले या कि इवन अबाया पहन के फिर बाहर? जी जी।
اور حجاب کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا حجاب صحیح ہے؟ اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو شاید آپ کو بہتر ویو نظر آئے. جی جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے اگر کہ چیسٹ کور ہو رہا ہے اور اس کی شیپ چیسٹ کی جو ہے وہ کور نہیں ہو رہی ہے تو یہ حجاب جو ہے چھوٹا ہے, کمپلیٹ نہیں ہے. اور حجاب کو اگر ہم تھوڑا سا مزید کور کر لیں, اگر شاید پن اپ کیا ہوا ہے انہوں نے, اور اگر آپ حجاب کو نیچے لے آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر حجاب جو ہے وہ صحیح ہوگا. لیکن ان کی ٹراؤزرز جینز جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں, جو اسٹریٹ جینز ہیں یہ حجاب میں نہیں آتی بے شک, کیونکہ اس میں ساری آپ کی ٹانگ کی جو شیپ ہے وہ نظر آ رہی ہے, تو اس لیے. اور دوسرا جو ہے آؤٹ فٹ اگر آپ دیکھیں تو آئی تھنک اگر ہم تھوڑا سا مے بی اس میں بیٹر ویو آ رہا ہے آپ کا. اس میں انہوں نے لانگ اسکرٹ پہنی ہوئی ہے, اوپر ٹاپ ہے اور ان کا حجاب, تو اس کے حوالے سے آپ جی یہ کمپلیٹ حجاب ہے, کیونکہ آپ اس میں دیکھیے تو ٹاپ بھی ان کا لوز ہے, شیپ نظر نہیں آ رہی ہے, اور لینتھ بھی جو ٹاپ کی ہے وہ مناسب ہے, اور اسکرٹ بھی لوز ہے, وہ فٹڈ اسکرٹ. اب یہ لوگ اسکرٹ پہنتے ہیں مگر اس میں اتنا وہ ٹائٹ ہوتا ہے کہ آپ کے ہپس کی شیپ نظر آ رہی ہوتی ہے, فگر نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اب یہ نہیں کہ ابھی اسکرٹ آپ نے پہن لیا ہے تو کور ہو گیا, نہیں, اسکرٹ کی کٹ اور شیپ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اسکرٹ ایسا ہو کہ جس کا مٹیریل تھن نہیں ہونا چاہیے کہ اندر سے آپ کی باڈی نظر آ رہی ہے, اور اسکرٹ کی شیپ اتنی فٹڈ نہیں ہو کہ جب آپ چلیں تو اس میں آپ کی جو ہے باڈی فگر آبویس ہو اور نظر آ رہی ہو, تو اسی حوالے سے بھی جو ہے حجاب آپ کا پراپر نہیں ہے. مگر اس میں آپ دیکھیے تو مٹیریل بھی اس کا موٹا ہے, اور جو اسکرٹ کی شیپ ہے وہ بھی لوز ہے, آپ کا فگر کور ہو رہا ہے, اور ٹاپ بھی مطلب کہ مٹیریل اس کا بھی سی تھرو نہیں ہے اور لوز مٹیریل ہے, سلیوز بھی لانگ ہیں, انہیں نے حجاب بھی آگے سے کور کیا ہوا ہے, تو یہ کمپلیٹ حجاب کی آؤٹ فٹ ہے. ناظرین, جس میں جیسے کہ آپ نے بتا رہی ہیں محترمہ فریح صاحبہ کہ اسکرٹ کا جو مٹیریل ہے وہ پتلا نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہوا چلے یا باہر نکلیں تو آپ کے ساتھ کلنگ کرے اور اس سے پھر باڈی شیپ جو نظر آئے, ٹانگوں کی شیپ نظر آئے. تو یہ جو ہے یہ مٹیریل بھی تھک ہے, کاٹن کا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پوری آؤٹ فٹ جو ہے کیونکہ اوپر کی جو ٹاپ ہے وہ بھی لوز ہے اور حجاب بھی جو ہے ان کا مکمل ہے. اس کے بعد ہم تیسری آؤٹ فٹ کی طرف چلتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ اس کا ٹراؤزر, ٹاپ, حجاب؟ جی اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں سلیوز لانگ ہیں اور وہ کور کر رہی ہیں, مگر اس میں بھی باڈی شیپ جو ہے وہ کور نہیں ہو رہی ہے, بہت آبویس نظر آ رہا ہے. ٹاپ کی لینتھ بہت کم ہے اور ٹراؤزر بھی فٹڈ ہے, اور ٹاپ بھی دیکھیے فٹڈ ہے, وہ آپ کی شیپ کو کور نہیں کر رہا. تو جب آپ کی شیپ کور نہیں ہو رہی ہے تو یہ ایک کمپلیٹ حجاب نہیں ہے. لیکن دیکھا جائے تو اس کی ٹاپ بھی جو ہے وہی لینتھ ہے, لیکن چونکہ اس کی ٹاپ بہت لوز ہے. جی لوز ہے, اور چونکہ اسکرٹ بھی لوز ہے. اگر اس میں فٹڈ اسکرٹ ہوتا تو یہ بھی ٹاپ جو تھا وہ صحیح نہیں تھا. اچھا, تو اس کی ٹراؤزر ویسے آپ سمجھتی ہیں کہ اگر ٹراؤزر کے ساتھ لانگ ٹاپ ہو تو وہ ٹراؤزر صحیح ہوگی؟ ہاں, ایٹ لیسٹ آپ کے ہپ سے نیچے اگر لینتھ ہے ٹراؤزر اس کی بلاؤز کی تو وہ بہتر ہوگا. اور دوسرے یہ کہ باڈی شیپ اگر آپ کی کور ہو رہی ہے, اب آپ اس میں دیکھیے آپ کی باڈی شیپ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, آبویس نظر آ رہی ہے, تو یہ پراپر حجاب نہیں ہے. لیکن ٹراؤزرز کو اگر آپ کمپیئر کریں تو یہ جینز کی اور ان کی وہ ٹراؤزرز جو لوز ہیں وہ صحیح ہیں, لیکن لانگ ٹاپ کے ساتھ ہوں تو اس میں یہ کہ آپ کی لیگز کی شیپ نظر نہیں آ رہی ہے, وہ ٹراؤزر صحیح ہیں. اور حجاب بھی آپ سمجھتی ہیں کہ حجاب بھی اگر آپ کی باڈی شیپ نظر نہیں آ رہی تو حجاب بالکل پراپر طریقے سے انہوں نے کور کیا ہوا ہے. اوکے, اور اس کے ساتھ لاسٹ ہماری جو ہے غالباً آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گی؟ تو اس میں بھی جو اسکرٹ انہوں نے اسٹریٹ اسکرٹ پہنا ہوا ہے اور اوپر سے جو ہے فٹڈ اسکرٹ ہے, تو اس میں بھی اگر ٹاپ لمبا ہوگا تو وہ حجاب کو کور کر رہا ہے, اور انہوں نے حجاب کو بہت پراپر طریقے سے لیا ہے کہ حالانکہ ان کا جو ٹاپ ہے وہ لوز ہے اچھا خاصا, مگر پھر بھی انہوں نے حجاب کو چیسٹ تک اپنے لے کر آئی ہیں جس سے ان کی باڈی شیپ
نظر نہیں آ رہی ہے. سلیوز مجھے یہاں سے چونکہ نظر نہیں آ رہی کہ انہوں نے لیکن فل لینتھ پہنی ہوئی ہے کہ ان کا جو اوپر کا بلاؤز ہے وہ بہت چھوٹا ہے اور ساری ویسٹ اور وہ نظر آ رہے ہپس اگر آپ دیکھیں اس میں جی اگر ویسٹ ان کی نظر آ رہی تو نیچرلی پھر وہ حجاب صحیح نہیں ہے. یہاں سے کافی ٹائٹ ہے ان کی اسکرٹ اور پیچھے سے شیپ نظر آ رہی ہے باڈی کی. جی یہ پراپر حجاب نہیں ہے. اس کے لیے جیسے ہماری کالر نے کہا تھا کہ اگر اس پہ وہ ہاف کوٹ پہنیں گی تو پھر وہ ان کی باڈی کی شیپ کو کور کر دے گا. ان کو فل کوٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نیچے سے جو ان کا اسکرٹ ہے وہ لوز ہے. تو اوپر کا جو ہے وہ اوپر ان کو کوٹ پہننا چاہیے اور پھر یہ باہر جا سکتی ہیں. گھر میں تو ٹھیک ہے یہ سب آؤٹ فٹس جو ہیں گھر میں یہ پہن سکتی ہیں لیکن باہر نکلنے کے وقت ان سب کو کریکشن کرنی پڑے گی. اپارٹ فرام صرف یہ والی آؤٹ فٹ جو ہے مجھے کمپلیٹ یہ آپ کو کمپلیٹ لگی ہے. ناظرین ہم بہت سی حجاب کی اقسام ہیں اور ہم نے کوشش کی کہ جتنا بھی زیادہ السٹریٹ کر سکیں. اس کے اوپر جیسے کہ ہمارے کالر نے بھی کہا تھا کہ اس کے اوپر آپ جیکٹس بھی پہن سکتی ہیں, ہاف کوٹ پہن سکتے ہیں, تو پھر یہ جو ہے آؤٹ فٹس یہ صحیح ہوں گی. لیکن یہ والی آؤٹ فٹ بالکل پھر بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ ٹائٹ جینز اینڈ اسٹریٹ جینز یہ نہیں. اور آج کل تو لیگنگس بھی پہنتے ہیں جو کہ بہت ٹائٹ ہوتی ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ حجاب میں نہیں آتی ہیں. تو ہمیں اس بات پہ بھی توجہ کرنی چاہیے. اور چلتے ہیں ناظرین واپس اپنی گفتگو کی طرف اور کچھ اور پوائنٹس جو ہیں مزید ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. جی جی ابھی آپ کا کیا خیال ہے مدثرہ بہن کہ آؤٹ فٹس کے بارے میں آپ کچھ کامنٹ دینا چاہیں گی؟ میں بس یہی دیکھ رہی ہوں اور جیسے میں بھی ایک اسکول میں جاب کرتی ہوں تو انگلش ڈریسز میں بھی پہنتی ہوں جیسے کام کے لیے, اور میرا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ جب اس طرح کا حجاب ہو جس میں اگر ٹاپ چھوٹی ہے یا اگر ٹائٹ ہے تو میں گھر سے اگر نکلوں تو لانگ کوٹ یا جیکٹ پہن کے جاؤں. اور وہاں چونکہ بچے ہوتے ہیں, لیڈیز ہوتے ہیں, کوئی میل نہیں ہوتا اسکول میں اس طرح سے, تو وہاں اگر میں کوٹ اتار دوں جیکٹ اتار دوں تو مجھے کوئی انکمفرٹیبل نہیں فیل ہوتا. لیکن گھر سے نکلنے اور وہاں تک پہنچنے میں رستے میں جیسے نامحرم لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے تو وہ مناسب نہیں لگتا کہ کوئی نامحرم کی نظر آپ پہ پڑے اور آپ کی فگر نمایاں ہو رہی ہے. شیری بہن آپ کا کیا ویو ہے؟ جو ساری آؤٹ فٹس دکھائی ہیں ہم نے, آپ کا کیا ویو ہے کہ کون سی, کیونکہ محترمہ فضل صاحبہ نے جیسے کہا کہ ویسٹرن آؤٹ فٹس جو ہیں چونکہ ظاہر ہیں یہاں پہ بچیاں بھی پہنتی ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کون سی ان آؤٹ فٹس کے بارے میں؟ محترمہ فضل صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ اسکرٹ والی آؤٹ فٹ بالکل ٹھیک ہے, اور جو دوسری یہ جو ہے اسکینی جینس والی ہے اس کو جو ہے ٹراؤزر ٹھیک نہیں ہے, ٹاپ ٹھیک ہے لیکن آپ اس کے اوپر لانگ جو ہے کارڈیگنز بھی ملتے ہیں, آپ کے لانگ کارڈیگنز ہوتے ہیں, آپ جو ہے وہ پہن لیں تو پھر ہو جاتا ہے. لیکن شیپ جو ہے نا اس کی پھر پتہ چلتی ہے کہ کور نظر نہ آئے. اور باقی جو ہے دوسرا اسکرٹ بھی ٹھیک ہے لیکن وائٹ والا جو اسکرٹ ہے وہ پوری آپ کی شیپ نظر آ رہی ہے اس میں. بس آئی تھنک ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے, اور میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کی. آپ کا بھی شکریہ, تھینک یو. اور محترمہ فضل صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. ایز یوزل ماشاءاللہ سے آپ نے اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آج بھی جو پوائنٹس ہیں وہ کور کیے ہیں اور بہترین انداز سے جو تمام آؤٹ فٹس ہیں ان کو ایکسپلین کیا ہے. بس آئی تھنک یہ ہمارے اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا سمجھنا چاہتے ہیں اور کتنا سمجھنا چاہیے. تو بس ناظرین اس کے ساتھ ہی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ حجاب صرف مرد پر نہیں, مرد اور عورت دونوں کے لیے حجاب جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور سب سے بہترین لباس جو عورت کا وہ حیا ہے, اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حیادار نہیں ہے وہ ایماندار نہیں ہے. بس اگر ہم اسی جملے پہ غور کریں تو ہم حجاب کے کانسیپٹ کو خود بخود سمجھ لیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.